انسان کب اپنی زندگی کو برباد کرنا شروع کرتا ہے؟ انسان کب اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کرتا ہے؟ انسان کی زندگی میں جو موڑ آتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ آتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ بھی سوچوں کہ اس موڑ پہ پہنچے ہیں؟ موڑ انسان کی زندگی میں تب آتے ہیں جب انسان اپنے خیالات کو بدلتا ہے، جب انسان اپنے ذہن دماغ کی سوچوں کا رخ موڑتا ہے، تب انسان کی زندگی میں یوں موڑ آ جاتے ہیں۔ جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے برباد ہوئی ہیں کہ جو ان کو ایک سوچ کا پیمانہ دیا گیا تھا کہ یوں آپ کی زندگی میں ہوگا، انہوں نے وہ پیمانے کو چھوڑا اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کی، تو ان کی زندگی میں خوشحالیوں کی بجائے غمیوں کا موڑ آ گیا۔ پھر اللہ نے وہ بستیاں ہلاک کیں، تباہ کیں، برباد کیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ آج ہماری بھی یہی حال بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید برہان رشید جیسی ایک نایاب لا ریب کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اس کتاب کو چھوڑ کر جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کو نظر انداز کر کے معاذ اللہ ہم نے اپنے خیالات کے آن باتیں کی۔ جو خیال تھا مثلا ہم نے قبر کا خوف قوم کے دلوں سے ختم کیا، پھر محشر کا خوف قوم کے دلوں سے ختم کیا، اپنی جماعت بڑھانے کے لیے، اپنے مریدین بڑھانے کے لیے، اپنے فالورز بڑھانے کے لیے، اپنے محبین کی تعداد زیادہ کرنے کے لیے، تو ملا کیا؟ پھر قوم نماز چھوڑ گئی، کیونکہ جو قرآن کی سوچ تھی، جو قرآن نے سوچ ہمیں دی تھی، وہ تو ہم نے نظر انداز کر دی۔ قرآن کیا کرتا تھا؟ قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید اچھے نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں دیتا ہے، اور برے اعمال کرنے والوں کو خدا کے خوف سے ڈراتا ہے، جہنم کی آگ کا وہ ڈر سناتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو میں تمہارے لیے بشیر و نذیر بن کر آیا ہوں، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ تو کیا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہیں، یا اپنی مرضی کی پہلی قوموں کی طرح ہم نے اپنی من مانیوں کی شاعریاں، اپنی من مانیوں کی باتیں شروع کر دیں؟ جیسے ہمارے کچھ شعراء وہ لکھ دیتے ہیں، مجھے قبر کا کوئی خوف نہیں، محشر کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ ہمارے نعت خان داد لینے کے لیے لکھ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں محافل میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کہ جی کوئی وہاں اللہ عدل نہیں کرے گا، اللہ اپنا فضل کرے گا اور ہمیں جنت عطا کر دے گا، وہاں فرشتے آئیں گے اور مجھ سے نعت سنیں گے، لوگ عشش کا اٹھتے ہیں۔ یہ سب خیالی پلاؤ ہے، یہ سب خیال ہے، یہ سب لوٹنے کے ڈھنگ ہیں۔ دیکھیں اللہ قرآن میں جو ارشاد فرماتا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ آپ اس آیت کو کس کھانے میں رکھیں گے؟ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے اور وہاں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جان پر کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وہاں ترازو ہوگا، وہاں عدل کیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارے تھے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس مظلوم بکری جس کے سینگ نہیں تھے، اس بکری کو اللہ سینگ دے گا، دوسری سے سینگ اللہ اس کے لے لے گا، اور اللہ فرمائے گا سینگ والی بکری کو کہ تو اس کو سینگ مار کے اپنا بدلہ لے لے، جو دنیا میں تجھے اس نے تکلیف دی تھی۔ یہاں تک انصاف کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک رائی کے دانے جتنی بھی کوئی برائی ہوگی یا نیکی ہوگی، وہ تمہارے سامنے لا کے کھڑی کی جائے گی۔ اللہ کافی ہے حساب کرنے کے لیے۔ اس لیے اب اس آیت کو ہم کہاں رکھیں گے؟ اللہ تو اپنے فضل سے ہی بخش دے گا،
ہم چوریاں کریں، ڈکیٹیاں کریں، راہزنیاں کریں، لوگوں کا جینا حرام کر دیں، بس کلمہ جو پڑھا ہے ہم تو بخشے گئے، یہ باتیں اللہ جانتا تھا، اللہ نے پہلے ہی نازل کر دی ہیں۔ تمہاری مرضی سے اللہ فیصلے نہیں کرے گا، تمہاری مرضی سے اللہ تمہیں جنت یا دوزخ نہیں دے گا، وہ اللہ اپنے قانون کے مطابق دے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم اسی بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم کہو کہ ہم تو ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں؟ نہ، اللہ فرماتا ہے تمہیں آزمایا جائے گا اس طرح جیسے تم سے پہلی قوموں کو آزمایا گیا۔ اللہ آزماتا ہے، کون پاس ہوتا ہے، کون ہے جو کچے ہیں، کون ہے جو پکے ہیں، کون اللہ والے ہیں، کون ہے جو تھوڑا سا ادھر کو تھوڑا سا اللہ گلا ہویا، اور قوم نمازیں چھوڑ کے بھی ادھر بھاگ گئی، قوم نے روزے بھی چھوڑ دیے، تھوڑا سا مال کہیں دنیا کا ملا اور قوم نے اللہ کا ذکر بھی چھوڑا اور سبھی دوڑ گئے دنیا کی خاطر۔ اللہ تو آزماتا ہے، اللہ کی آزمائش میں وہی لوگ پاس ہوتے ہیں جن کا دل اللہ کی طرف کھینچا ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ شدید ترین محبت تو اپنے رب سچے سے کرتے ہیں۔